السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعے کا مبارک دن ہے اور الحمدللہ کراچی کے کس کس کونے سے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ قرآن کو سننے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ محبت ہے ان کو قرآن سے، اور انشاءاللہ اس امید اور توقع سے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پر کلام کی پڑھائی ہوگی اور ہمیں اللہ کے فضل سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اب کئی دنوں سے 2-3 دن سے یا اس سے پہلے جو مریض ہمارے پاس آئیں ان سے ذرا تحقیقات اور معلومات کرتے ہیں کہ آیا وہ ہمارے پاس یہاں آئے چل کے اس ادارے میں ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کے اوپر قرآن کی پڑھائی کی، آیا ان کو کیا فائدہ ہوا اس کلام کی پڑھائی سے۔ تحقیقات کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم ہے، طبیعت سیٹ ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حاجی صاحب کتنے دنوں سے آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ آج تیسرا دن ہے۔ جی ہاں، بیماری کیا تھی، تکلیف کیا تھی آپ کی؟ مجھے تکلیف تھی گوڑوں کی، جوڑوں میں درد؟ جوڑوں میں درد، جی ہاں، اور بخار بھی ہوتا تھا، ہفتے 15 دن میں ایک دفعہ بخار بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور معدے میں معدہ بھی صحیح نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ماشاء اللہ نے پاک قلم کی برکت سے الحمدللہ، ہمیں شفا دے دی، ماشاءاللہ، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ الحمدللہ، علماء دین کے پاس ہم آئے، یہ جس سے آپ سے ہم علاج کریں، آپ علماء دین ہیں، ماشاءاللہ، فرماتا ہے کہ علماء دین کا قدر کریں، بڑوں کے ادب کریں، ماشاءاللہ، چھوٹوں پر شوقت کریں۔ ماشاءاللہ، جو بڑوں کے ادب نہیں کرتا ہے، چھوٹوں پر شوقت نہیں کرتا ہے، علماء کے دین کا قدر نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہماری امت میں سے وہ نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم اس توقع سے بھی زیادہ علماء دین کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاک قلم کے برکت سے ماشاءاللہ، ہمیں پھونکتے ہیں، جاڑتے ہیں اور اللہ میں صحیح کر دیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو توفیق دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائی سیف اللہ، آپ کا نام سیف اللہ ہے نا؟ اچھا جی، آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے سیف اللہ بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہاں مولے میں ہی رہتا ہوں، قاری صاحب کے اوپر پہاڑی پہ، رات کو تقریباً کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، ماشاءاللہ، گھر میں سوئے ہوئے، ٹھیک۔ وہاں پہ میرے شلوار میں سانپ گھس گیا، تو وہ اس کو نکالتے نکالتے اس نے مجھے 5 جگہ ڈس لیا۔ پھر میرے بھائی مجھے لے کے گئے تھے سول ہاسپٹل، تو جب میں اٹھا تھا تو کمرے میں میرے کو گیٹ لگا تھا، جب مجھے چکر آیا، اس چکر کے چکر میں میرا بلڈ بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں 19 دن تقریباً سول ہاسپٹل میں رہا، اچھے ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن میرا بلڈ بند نہیں ہوا۔ کچھ زہر بھی تھا، کچھ زخم جی بھی ہاں، تھے؟ بہت یعنی کہ جو چوٹ مجھے لگی تھی نا چکر کی وجہ جی سے، ہاں، جی ہاں۔ اس سے میرے بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی تھی اور زہر جسم میں کافی پھیل گیا تھا، کیونکہ مجھے 4-5 جگہ ڈسا تھا۔ کتنے ڈرپ چھیڑے تھے آپ کو؟ یہ پھر مجھے جو ہے نا اصل میں بلڈ پتلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا تو ڈاکٹر وائٹ سیل خون کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وائٹ سیل میرے کو تقریباً 94 بوتلیں وہ اور ٹوٹل 104 تھی تقریباً میرے خیال میں، اور 9 کے 10 بوتلیں دوسری لگی تھی لال والی، ٹھیک ہے، پیک سیل کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پھر بھی نہیں بند ہو رہا تھا۔ پھر تقریباً میری 12 سے 13 بوتلیں وہاں اور مزید بھی ایکسٹرا جمع تھی، ان کا ادارہ ہے اس کے تھرو، جب روزانہ 1-2 لگتی تھی، ٹھیک، تو بلڈ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے میرے کو جواب دینے کا بھی کہا، پھر بھی ہم نے یعنی کہ سورس وغیرہ سے وہاں اپنے آپ کو رکوایا کہ بھئی ہم گھر پہ نہیں جاتے ہیں، مسئلہ خراب ہے۔ پھر وہ الحمدللہ آپ کے ساتھ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور میرا کزن ہے وہ آپ کے ساتھ الحمدللہ آتا جاتا ہے، اس نے جب آپ کو کہا تو آپ وہاں آئے ہمارے لیے تکلیف کر کے، اور وہاں آ کے آپ نے مجھے دم کیا، اور تقریباً میرے خیال میں کہ آپ وہاں سیول سے یہاں پہنچے ہوں گے، الحمدللہ میرا بلیڈنگ وغیرہ سب بند ہو گیا، اور 3-4 دن کے اندر میں چھٹی لے کے ماشاءاللہ، گھر آ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، اور اسی دوران میں ابھی یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، میری بچی آپ کو پتہ ہے یہ پلیا کے دم کے لیے، تو آپ نے اس سے گلا بھی کیا کہ سفلا بھائی یہاں چکر بھی نہیں لگاتا ہے، تو میں اسی لیے بھی خواہ الحمدللہ اس ٹائم فٹ ہوں۔ میں صرف وہ آپ سے ملاقات کی ریفرنس سے آیا، اور الحمدللہ آپ لوگوں سے ملاقات کی، اس کو بھی شفا ہو۔ ماشاءاللہ بھائیو، آپ لوگوں نے بات سنی، سانپ کا ڈنسا ہوا، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور 3-4 نہیں 5 جگہ پہ ان کو ڈنسا تھا، بہت بری کنڈیشن تھی، سول اسپتال میں پڑے تھے۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو کزن ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے درخواست کی اور میں ان کے پاس سول اسپتال گئے، میں نے کہا چلو انشاءاللہ اللہ کے کلام سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے، اور میں ان کے پاس گیا ہوں۔ اس وقت ان کی بہت بری حالت تھی، اور ان سے میں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی تھی
جب آپ کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کر رہے تھے، راستے میں نے آپ کو روکا، میں نے کہا نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ میں نے نماز کے بارے میں، جی ہاں، ویل چیئر پہ تھے اور ایک کمرے سے نکال کے دوسرے میں لے جا رہے تھے، اور میں نے ان کو روکا اور میں نے ان سے یہی ڈیمانڈ کی کہ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ انہوں نے ارادہ کیا، ماشاء اللہ، میں نے ان سے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ 5 وقت کی نمازی بن جاؤ، آپ کو شفا ہوگی۔ تو 19 دن سے ان کو ڈرپیں چڑھ رہی تھی، بہت بری کنڈیشن تھی۔ مزید ڈاکٹروں نے اور بھی کہا تھا کہ کچھ ڈرپوں کا اور بھی بندوبست کرے خون کا، وہ بھی ان کے پاس جمع پڑے ہوئے تھے اور خون پتلا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ان کے جسم میں زہر تھا۔ جس کو بھی سانپ ڈستا ہے اس کا خون پتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ بہتا ہے، نکلتا ہے، جسم میں ٹکتا نہیں ہے۔ تو اللہ آسانی فرمائے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اس طریقے سے ان کو کلام کی برکت سے شفا ہوئی الحمدللہ۔ اچھا یہ بھائی ہمارے ہیں، جی بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ بنارس سے نا؟ اچھا جی، کیا مسئلہ تھا آپ کے رشتہ دار کا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یہ موبائل ذرا قریب پکڑیں ان کے۔ اچھا کانگو وائرس کا مسئلہ تھا؟ جی کانگو وائرس کا مسئلہ تھا، جی ہاں، تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہمیں بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے تھے، ڈاکٹر خود بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو پھر ہمیں اس ٹائم ہمارا جو تھا نا فارس سے ملاقات نہیں ہوا تھا، کسی اور کے تھرو جو ہے نا اس سے ملاقات ہوئی۔ پھر فارس صاحب آیا اور اس کو دم کروایا، دوسرے دم پہ الحمدللہ اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ تقریباً کافی دن ادھر پڑا تھا، ہمیں بھی نہیں چھوڑتے تھے، خود بھی نہیں جاتے تھے۔ انہی وجہ سے اور یہی بھی کہا تھا کہ اللہ نہ کرے وہ ایکسپائر ہو جائے تو ہم آپ کو نہیں دیں گے علاج۔ تو اللہ نے شفا دی اور الحمدللہ بھی بہت بہتر ہے، اپنا کام سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں سے کیا کہنا چاہو گے، سننے والے لوگوں سے، کہ وہ کیا کریں؟ تو ادھر آئے اس ادارے میں، اور جیسے فائدے ہمیں ہوئے انشاءاللہ، جیسے ہمیں فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کو بھی فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ کلام کی برکت ہے، اور ہمارا قاری صاحب جو ہے نا کلام پڑھتے ہیں اور ہمیں شفا اللہ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کزن یا ان کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کو کانگو وائرس نے جو ہے نا یہ کوئی شکایت آئی تھی، یہ کوئی جانور تھا جو لوگوں کو کاٹتا تھا، اور یہ جناح ہاسپٹل میں تھے میرے خیال سے، جناح ہاسپٹل تھا نا جو گئے تھے، 3 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے میں شک شبے سے کہہ رہا ہوں۔ تو 3 سال پہلے ہم جناح اسپتال گئے اور الحمدللہ جو کچھ ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی خون بلیڈ نکال کے کس ملک بھیج رہے، کبھی کس جگہ پہ بھیج رہے، اور جب کلام کی پڑھائی ہوئی الحمدللہ 2-4 دن کے اندر اندر ماشاءاللہ شفا ہوئی، اس کا خون بھی برابر ہوا، اس کے اندر جان بھی آئی، خوراک بھی شروع کی، باتیں بھی شروع کی، اللہ کی فضل سے شفا ہوئی اس کو۔ اب ماشاءاللہ 3 سال ہو چکے ہیں، بالکل بہتر زندگی گزار رہے ہوں الحمدللہ، یہ کلام کی برکت سے۔ حاجی صاحب محترم، آپ کا کیا شکایت تھی اور کیا مسئلہ تھا؟ کچھ دن پہلے آپ آئے تھے۔ ہمارے کو شوگر بھی تھا جی، جارکان تھا اور کینسر بھی تھا۔ کینسر کی شکایت بھی تھی؟ جی ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ میں نے 7 دام کرائے، ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ میرے کو بہت گزارا ہو گیا، الحمدللہ، اور ادھر قرآن شریف کی تلاوت سے ماشاءاللہ، خود کے معاوضے سے میرے بیماری کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ پیلیا بھی تھا اور کینسر کی شکایت بھی تھی، جی۔ اب پہلے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو نا انشاءاللہ؟ بہت بہتر پا رہے ہو الحمدللہ۔ یہ دیکھو میرے بھائیوں، یہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اس میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرے خیال سے، کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سواتی ہے، بھائی بلوچ ہے، آپ کون سی زبان کے ہو؟ کوئی افریدی ہے، الحمدللہ میرا کوئی نہ چاچے کا بیٹا ہے نہ کوئی ماموں کا بیٹا ہے، سب مسلمان ہم آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم سب آپس میں بھائی ہو، ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن قرآن کہتے ہیں کہ تم سب ہو بھائی آپس میں، تو ہم سب بھائی ہیں، ایک کلام کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ گو ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ قرآن پہ ہمیں توقع ہمیں رکھنی چاہیے اور امید ہماری یہی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ کلام کی برکت سے ہمیں شفائیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اسی طرح شفا دیتے رہیں، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس ادارے کو اور بھی ترقی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔